مطلب وہ ہمارے ابا کتابیں پڑھتے تھے، اب گوگل پہ ساری انفارمیشن میں، یعنی وہ اچھا ایک چیز میں نے جو نوٹ کی مصطفیٰ کے بارے میں کہ وہ جو ہے وہ اللہ میاں سے ناراض ہے. ویسے تو کوئی مصطفیٰ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کبھی قبول کرے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اللہ میاں سے ناراض ہوں. کون اللہ میاں سے ناراض ہو سکتا؟ لیکن آدمی جو ہے وہ کیا ماں باپ سے ناراض نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ناراض. ہمارے ایک دوست ہیں وہ تو اپنے باپ سے نفرت کرتے ہیں. کہتے ہیں میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، مجھے سخت نفرت ہے اپنے باپ سے. تو بغیر نفرت تو دور کی بات ہے، لیکن عام طور سے بھی انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، نہیں میں نہیں کروں گا. ہم اچھا. اور مصطفیٰ کی جو اماں ہیں وہ روزانہ ان کو جو ہے وہ 1 گھنٹہ ملیشیا سے فون کر کے اور ان کو جو ہے وہ نصیحتیں کرتی ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. ابا کیا کرتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اماں کا تو میں دیکھتا ہوں فون آتا ہے روزانہ، خاص اس کا ٹائم مقرر ہے، اور وہ کیا باتیں ہوتی ہیں میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسے رشتے جس میں ہڈی نہیں بننا چاہیے، جیسے اللہ اور بندے کا رشتہ، اس میں آپ ہڈی نہیں بن سکتے. جیسے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، اس میں آپ ہڈی نہیں بن سکتے. جیسے کہ میاں بیوی کا رشتہ، اس میں آپ ہڈی نہیں بن سکتے. مطلب جیسے مرشد کا شاگرد اور اس کا پیر اور مرید کا رشتہ، اس میں آپ ہڈی نہیں بن سکتے. تو بہت سارے ایسے رشتے ہیں جس میں آپ ہڈی نہ بننا چاہیے، نہ بن سکتے ہیں آپ. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ آپ کی وہ سنتا ہے آپ کی بات جو آپ کے انفلوئنس میں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ باپ ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی سنے گی، اور اولاد بھی. لڑکا جو ہے وہ 18 سال تک سنے گا، اس کے بعد نہیں سنے گا. لڑکی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے حساب سے شادی جب تک نہیں ہوتی وہ آپ کی سنتی ہے. شادی کے بعد پھر وہ اپنے شوہر کے گھر کی ہو جاتی ہے. اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کی بیوی سنے گی، اگر آپ استاد ہیں پڑھاتے ہیں تو آپ کے شاگرد سنیں گے، اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ عوام سنے گی. آپ تو جو آپ کے انفلوئنس میں وہ سنتے ہیں، اور جو آپ کے انفلوئنس میں نہیں ہیں اور نکل چکے ہیں وہ نہیں سنتے. تو اسی طرح آدمی جو ہے وہ ماں باپ سے ناراض ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے اب آپ جو ہے مجھے کہے جا رہی یہ کرو یہ کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، کھلا رہی ہیں آپ دال. جب تک آپ سب باقی سب کو مرغی کھلا رہی ہیں، مجھے دال کھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہیں یہ کرو یہ کرو، نہیں کرتا میں. جب تک مرغی نہیں کھلائیں گی میں یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا یہ کچھ نہیں کروں گا. تو وہ مصطفیٰ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس اسٹیٹس پہ. اچھا وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ 60 سال بعد جو عبادت کرتا ہے نا اس کی کھیتی نہیں اگتی. کھیتی جو ہے وہ زرخیز زمین پہ اگتی ہے، اور زمین زرخیز ہوتی ہے جوانی کی عبادت سے. تو مصطفیٰ کی تو جوانی لڑکپن جو ہے وہ بہت زرخیز ہے. وہ اس کی زمین جو ہے وہ تو بہت زرخیز ہے، وہ جب چاہے اس میں جو ہے وہ ہریالی اگا سکتا ہے. اچھا مصطفیٰ کی جو ایج ہے اس کے حساب سے اس کی جو ہے وہ شادی ہو جانی چاہیے تھی. اب مصطفیٰ کی شادی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ مصطفیٰ شادی نہیں کرنا چاہتا، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لڑکی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا. مصطفیٰ کو لڑکی پھنسانا نہیں آتی. وہ تو خیر مجھے بھی نہیں آتی ورنہ میں سکھا دیتا. ہمارے ایک دوست تھے مرون، ان کو آتی تھی پھنسانا، لیکن یہ کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا ورنہ ان سے خدمات لے لیتے. اور ایک حل مجھے اس کا جو ہے وہ نظر آتا ہے، یہ پہلی جو بھی موقع ہو نا پہلی کرن پہ نا نکاح کر لی. جو لڑکی آدھی رضامند بھی ہو اس سے
فٹ نکاح کر لے. اس لیے کہ نکاح جو ہے نا یہ ایک بہت سمپل چیز ہے اور بڑی پاورفل چیز ہے. سمپل اس معنی میں ہے کہ آپ کو 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں لڑکی کے, 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں لڑکے, 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں, 1 قاضی چاہیے ہوتا ہے, اور 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ رہا. وہ آپ کورٹ میں جا کے کر سکتے ہیں, وہ آپ ویسے کر سکتے ہیں. شادی کے بعد ساری جو ہے نا نکاح اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ وہ باقی ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. کہ وہ بلی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا, انہوں نے خواب دیکھا تھا, انہوں نے منع کیا تھا, وہ سب رہ جاتا ہے, تو نکاح ہی ہو گیا. تو یہ بیسٹ آؤٹ کم ہے. اور یہ میں ابھی تو میرے اوپر ذمہ داری ہے نازی کے یہاں رہنے کی, تو میں ابھی پٹنا نہیں چاہتا ہوں. جس دن جب نازی آ جائے گی اور مجھے یہاں سے کہیں جانے کا موقع ملے گا تو میں اس کا نکاح پڑھوا کے جاؤں گا. بعد میں لوگ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے اور جو مرضی کرنا ہے اس کی جو ہے وہ یہ میں کر جاؤں گا انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ جو ایک چیز رہ گئی تھی جو میں نے مصطفیٰ سے سیکھی, یا مصطفیٰ نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ماموں اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ میری بیوی جو ہے نا وہ جب میں 60 سال کا ہوں تو مر جائے گی, اور میرے جو بچے ہیں ان کو وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, ان کو میری ضرورت نہیں ہوگی, میں بالکل جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہوں گا 60 سال کا جب ہوں گا. ماموں اگر مجھے یہ پتہ ہو نا میں کل شادی کروں. بات عجیب سی, میں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آئی. تو کہنے لگا ماموں آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, آپ نے اپنی ساری ذمہ داریاں نبھا دی ہیں, آپ نے جو نیکی کمانی تھیں سب کما لی ہیں. اب آپ کسی بیوہ سے شادی کر کے مزید نیکی کمانے کی کوشش نہ کریں. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, دنیا بہت خوبصورت ہے, آپ گھومیں عیش کریں. یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بیوہ اس سے اور بچے پالنے کی. مزید کیوں لینا مزید نیکیاں کمانے کے, بہت کما لی نیکیاں, اب عیش کر لیں. یہ انہوں نے مجھے صلاح دی. اب ایک شخص آپ کا آپ نے اس نے آپ کی صحت کا وہ کر دیا, اس نے آپ کا جو ہے وہ مشغولیت کے لیے ایک چیز ڈھونڈ لی, اس نے آپ کا فیوچر پلان بنا کے آپ کو دے دیا. یار میرے تو وارے نیارے ہو گئے. یہ ایڈوانٹیج باقی لوگ کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جو شخص اتنا سینسٹیو ہے کہ جو دوسرے کے بارے میں اتنا کچھ کر سکتا ہے. اس کی اور بھی مثالیں میں دے سکتا ہوں. جب میں نے کسی کے بارے میں اس سے ذکر کیا تو اس نے اس کا جو ہے وہ پوری تفصیل سے مجھے بیان کر دیا. اتنا تو میں نہیں جانتا تھا اس آدمی کے بارے میں جتنا کہ اس نے مجھے بیان کر دیا. دیٹ از بیکاز ہی آلویز گیدرنگ انفارمیشن. وہ ضروری ہوں یا غیر ضروری ہوں, وہ کبھی نہ کبھی کام آ جاتی. کسی ٹاپک پہ بات کر لیں, 5G پہ بات کر لیں, وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. I am 28 years older than him and I am learning from him. He is not learning anything from me. Yeah, maybe, but I don't know. میں نے تو اس کو کچھ نہیں سکھایا, نہ کچھ بتایا, نہ کچھ یہ کرو یہ نہیں کرو. میں نے صرف کچھ, میں اس کا عادی نہیں ہوں, میں یہ کرتا ہی نہیں ہوں کسی کو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں کرے. ایوری بڑی ہے ویسے بھی ہے, جوان آدمی ہو, اتنا جو میرے بارے میں اتنا بہتر سمجھتا ہے تو اپنے بارے میں تو مجھ سے 10 گنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوگا کہ اس کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا. اور میری تو رائے ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو آپ کنسلٹنسی حاصل کریں مصطفیٰ کی. بٹ یو نیڈ ٹو بی, جو وہ کہے اس پہ عمل کریں, آپ اس کو فالو کریں ریلیجیسلی. یو ول بی سکسیزفل, یور پرابلم ول بی سالو. ایک ہوتا ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا بسکٹ ہوتا ہے, زیرا بسکٹ ہے, ایک ہوتا ہے زیرا پلس. مجھے اپنے جو ایک تو ہمارے ابا کو اپنی جنریشن پہ بہت فخر تھا, ہم 5 بھائی بہن تھے, ہمارے ابا واز پراؤڈ آف اس. اور مجھے
ہم 5 بھائی بہنوں کی جو جنریشن ہے، آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ بیکاز دے آر بیٹر دین اس. اور ان میں جیسے میرے بھانجے بھانجی جو ہیں یا میرے بھتیجی بھتیجے جو ہیں، وہ دے آر فار بیٹر دین. اور مجھے ان کوئی فکر نہیں ان کی، وہ دے آر بیسٹ ہر لحاظ سے. اور ان سب میں جیسے مصطفیٰ جو ہے وہ پلس، بھانجا پلس، جیسے وہ زیرہ پلس ہوتا ہے نا، جس میں زیرے کی کوانٹٹی، ایک تو زیرہ بسکٹ ہوتا ہے اور ایک زیرہ پلس ہوتا ہے، یعنی اس میں زیرے کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اتنے عرصے مصطفیٰ کے ساتھ گزارنے کے بعد میں تو اس کو کہتا ہوں یہ ایز، یعنی میرا بھانجا پلس. اب اس سے زیادہ میں مصطفیٰ کی تعریفیں نہیں کر سکتا، لہٰذا اب اس کو جو ہے یہیں پہ اینڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے.